इस्लाम ना मिटा था और ना मिटा है और ना मिटेगा। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, लोगों को होशियार करता है। अल्लाह फरमाता है कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, आजा हक और मिटा बातिल, बेशक बातिल को मिट नहीं है। ऐ लोगों, तुम दौरे हाजिर में देखते चले आ रहे हो, खास तौर से दौरे हाजिर पर आज लोग मसाजिद को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, मदारिस को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, खानका को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, मसाजिद मदारिस खानका ईदगाह कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर सब बातिल लोग नाकामयाब हो जा रहे हैं। क्यों? इसलिए मेरा मजहब इस्लाम हक पर है, मेरा मजहब इस्लाम बिल्कुल हक पर है। इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, और ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कहते जिससे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और सुनो, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मगर हमें झुकने नहीं देता परम ज़हरा के बच्चों का। सुभान अल्लाह, हक है, वाह। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हमें झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, अब ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, इंसान को तकरीर ज़्यादा सुननी चाहिए, क्या खिताब ज़्यादा सुनना चाहिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि नबी की नाते पाक आप ना सुने, मगर तकरीर सुनने से फ़ायदा ये है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर आपने तकरीर पर अमल कर लिया ना, खुदा की कसम मेरे दोस्तों, आप यहाँ भी कामयाब होते नजर आओगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब नजर आते हो नजर आओगे। सुभान अल्लाह। तो तकरीर आप हजरत ज़्यादा सुने, नात भी सुने, नात 10%, तकरीर 100%। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, मैं कह रहा था नबी के दुश्मन कल भी थे और आज भी हैं। अब गौर कीजिएगा, मैं अहले इल्म में तवज्जो चाहता हूँ। कारी तजम्मुल साहब के बिला आप कहाँ खो गए? बड़ा मेहरबानी, आप स्टेज में तशरीफ़ लाएं। नबी के दुश्मन कल भी थे और आज भी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत के बाद से अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहे थे, उस वक्त सरकार के दुश्मन थे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत के बाद से अपनी ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहे थे, तो उस वक्त सरकार के दुश्मन थे। और क्या सरकार जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सरकार के दुश्मन नहीं है? सरकार के दुश्मन कल भी थे और आज भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये जहन देना चाहता हूँ मुसलमानों, आप अपने जहन को साफ कर लीजिए। आप मसालिहत के बड़े खूगर दिखाई दे रहे हो। ऐ लोगों, नौजवानों सुनो, आज मजहब इस्लाम पर लोग कैसी कैसी पाबंदियां लगाते हैं। सुन लीजिए जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नौजवानों, आपकी ज़रूरत है बिलखुसूस सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन दो तरह के हैं, ये जानना लाजमी है, ये जानना ज़रूरी है। नबी के दुश्मन कितने तरह के हैं? सारे लोग बोले नबी के दुश्मन दो तरह के हैं। एक दुश्मन वो हैं जो सरकार की तहरीक के मुखालिफ हैं, उनमें से हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, हज़रत अबू सुफियान हैं। और बता दूं, एक दुश्मन सरकार के वो हैं जैसे अबू जहल है, उतबा शैबा है, वलीद बिन मुगीरा है। उन लोगों का हाल ये था कि सरकार की तहरीक के भी दुश्मन है और सरकार की जान के भी दुश्मन हैं। सुभान अल्लाह। वो जमात सरकार की सिर्फ तहरीक से दुश्मनी कर रही है, वो समझ नहीं पा रही है। ऐ लोगों, समझ नहीं पा रहे हैं। जो जमात सरकार की तहरीक की दुश्मनी ना समझी की बुनियाद पर कर रही है, उन्हें बाद में सीधे रास्ता मिल जाता है। सुभान अल्लाह। वो बाद में राह रास्त पर आ जाते हैं। आपको नहीं मालूम, अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया। ये लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में आ जाते हैं। और जो लोग नबी की दुश्मनी पर तले हुए थे, ये लोग नबी की तहरीक से दुश्मनी कर रहे हैं। हाँ, नबी की जान से दुश्मनी कर रहे हैं, नबी के अजमत से दुश्मनी कर रहे हैं। उन लोगों को कभी भी तौबा की तौफीक नहीं मिल पाई। अबू जहल मारा जाता है, उतबा शैबा, आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको यही मिलेगा। अबू जहल मारा जाता है, उतबा शैबा मारा जाता है, वलीद बिन मुगीरा सिवा किया जाता है। ये दुश्मनों की जमात है। तो पता चला दुश्मनी दो तरह की होती है। अगर अजमत जानते हुए दुश्मनी की जाए तो मुमकिन है मसालियत हो जाती है, अगर अजमत ना जानते हुए दुश्मनी की जाए तो मुमकिन है मसालियत हो जाती है। मगर अजमत जानते हुए जब दुश्मनी की जाए तो दुश्मनी
بڑھ جاتی ہے, دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں نبی کے دشمنوں کا حال. سنو پیارے, رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے, رب کریم ہے, رب چھوڑ دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا ہے. نوجوانوں آپ کہو گے ضیائی کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے نمرود 700 برس خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا رہا اور اس کو ڈھیل دے دی گئی تھی, مگر جیسے اسی نمرود نے اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی, رب نے فوراً لنگڑے مچھر سے مروا دیا. سبحان اللہ. یہی فرعون ہے جو خدا بن بیٹھا تھا, مگر جیسے حضرت موسیٰ پیغمبر سے بغاوت کی, توہین کی, رب نے فوراً گرفت میں لیا اور اعلان فرما دیا, اے دنیا والو سنو سنو, محبوب کا گستاخ نبی کا دشمن چھوڑا نہیں جاتا ہے. تو پتہ چلا آج اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرے تو اس کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. اے نوجوانوں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 26 ستمبر 2025 بروز جمعہ کو بریلی شریف میں عاشق رسول نے آئلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈی لے کر نکلے تو ان کے اوپر FIR کر دی گئی, ان کے اوپر کیس کر دیا گیا, ان کو جیل بھیج دیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دینا چاہتا ہوں, تم آئلہ محمد لکھنے پر بولنے پر کیس کر سکتے ہو, جیل بھیج سکتے ہو, اما یار بھیج جیل کر کیس, ہم مرتے قدم تک آخری سانس تک یہی کہتے رہیں گے آئلہ محمد آئلہ محمد آئلہ محمد. اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں, نعرہ ضرور بلند کرنا محفل سے. اگر آئلہ محمد کہنا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ چلاؤ غلام غوث ضیائی کے سینے میں گولی, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں بندوق میں کتنی گولیاں ہیں. اے لوگوں یاد رکھنا, اگر کوئی بندہ نبی کی تعریف و توصیف کرتے کرتے آئلہ محمد کہتے کہتے جیل میں چلے جائے اور وہ جیل میں چلا جائے تو اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. جیل میں جانا تو حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے, حضرت امام شافعی کی سنت ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے, حضرت امام زین العابدین کی سنت ہے, بزرگان دین کی سنت ہے. تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے, ہوشیار کر دیا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اگر نبی کی تعریف کرتے کرتے جیل چلے جائے اور وہاں قتل ہو جائے, فوت ہو جائے, یہ تو حضرت امام حسین کی سنت ہے. اب بھی بریلی شریف میں اتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد, ستانے کے بعد, اب بھی بریلی شریف سوداگران سے آواز آ رہی ہے, اے دنیا والوں سن, تو نبی کے ذکروں کو مٹانا چاہتا ہے, نبی کا ذکر نہیں مٹے گا, نبی کا نام نہیں مٹے گا, نبی کی تحریک نہیں مٹے گی, نبی کا کام نہیں مٹے گا, بلکہ آواز آ رہی ہے, بلکہ ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آقا کی تعریفیں ہوتی رہیں گی. میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے امام دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں, تو نبی کی شریعت کو مٹانے کی بات کرتا ہے, تو نبی کے نام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو سن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور نوجوانوں تم اس نادان کو پیغام دے دو جو تم سے کہتے ہیں نبی کی شریعت کو مٹاتے دیں گے. تم کہہ دو کہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور بتلا دو اس گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے, ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد, حضرت قاری غلام غوث ضیائی صاحب قبلہ, زندہ باد زندہ باد, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, شکریہ. میری ماں بہنوں آپ ماشاءاللہ کا نزدیک فاطمہ ہے, شکر گزار. آپ بیٹھ جائیے آرام سے, آپ پردہ نشیں بیٹھیں. میرے بھائی آپ سے بھی گزارش ہے, میرے دوستو عزیز آپ بیٹھیے, آپ فیوچر ہیں, آپ مستقبل ہے. میرے مرنے کے بعد آپ کو تقریر کرنی کیجیے نا, تقریر کیجیے گا نا, میرے مرنے کے بعد کیجیے گا نا انشاءاللہ. اپنے بیٹوں کو مفتی بنائیں گے انشاءاللہ, بولیے سبحان اللہ. اپنے بیٹوں کو داڑھی والے بنائیں گے انشاءاللہ, اپنے بیٹوں کو ٹوپی والے بنائیں گے انشاءاللہ.
بنائیں گے نا؟ بولے انشاءاللہ ارے ماشاءاللہ غلام رسول بنائیں گے. انشاءاللہ. تو نبی سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں. نوجوان آپ نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھیا آپ نہیں کرتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ سبھی لوگ کرتے ہیں. تو بڑا مہربانی ہو کے بیٹھ جائیے بھیا، بیٹھ جائیے. میں بریلی شریف کل جا رہا ہوں. میں بریلی شریف میں سبھی لوگوں کے لیے میں دعا کروں گا. بریلی شریف کل نہیں پرسوں جاؤں گا، سوری کل جھارکھنڈ میں میرا پروگرام ہے. بریلی شریف میں پرسوں جا رہا ہوں اور میں خوب دعائیں کروں گا، خوب دعائیں کروں گا. اچھی بیوی ملے گی اور مستقبل میں اللہ پاک خوب کامیابی عطا فرمائے گا. حضرت میں کہہ رہا تھا آج لوگ نبی کی شریعت کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں. ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے. سنیے، پوری کائنات میں، پوری دنیا کی بات کرنے لگا ہوں میں. پوری کائنات میں واحد ذات صرف میرے نبی کی ایسی ذات ہے کہ جس ذات سے کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے. سبحان واہ اللہ. واہ واہ، بہت اچھی ماشاءاللہ. کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے. ہاں، اور سنیں، اگر میرے نبی کے نام پہ غور و فکر کیا جائے تو مفتی صاحب، لوگوں نے اپنی تحقیق کے مطابق، اپنی کوششوں کے مطابق لوگ نئے سے نئے نام نکالے اور یہ سوچ کے نام نکالے، ماما لگیں گے میرے، ماشاءاللہ ماما لگیں گے، اور یہ سوچ کے نام نکالے شاید اس سے خوبصورت نام کوئی نہ ہو. لیکن خدا کی قسم، پوری دنیا میں، پوری کائنات کے اندر سب سے پیارا نام میرے نبی کے نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تو بول دیجئے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے. بول دیجئے میرے نبی کے نام ہے. بولیے. اور سنیے، اگر آپ کو یقین نہ ہو، فون دیجئے گا سر، اگر یقین نہ ہو آپ کو تو آپ اس وقت گوگل میں جائیے، گوگل کو اوپن کیجئے، سرچ کیجئے اور یہ لکھیے، ہلو گوگل، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام لیا جاتا ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ میرے نبی کے نام لیا جاتا ہے. واہ واہ، سبحان بے شک، اللہ. بے شک. اور لوگ چاہتے ہیں نام محمد کو نکال دیں. ماشاءاللہ میرے استاذ محترم آ گئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور لوگ چاہتے ہیں کہ دلوں سے حضور کا نام نکال دیں. مجھے حیرت ہونے لگتی ہے، جب تم نام کو نہیں بدل سکتے ہو تو آئلہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کہنے والے کو کیسے مٹا سکتے ہو یار؟ کیسے مٹا سکتے ہو؟ اب محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ. یا رسول اب میں اللہ. دو باتیں بتا کر پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. اس لیے میرے استاذ محترم آ گئے ہیں. قسم خدا کی، جب میں